یہ جو مراحل ہے، ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے، پھر ہم پر اماتہ اولا کا عمل ہوا اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے، پھر احیاء اولا ہوا اور ہم حیات دنیاوی کی بساط ہوائے دل پر وارد ہو گئے، پھر اماتہ ثانیہ ہوگی اور ہم پھر ایک بار موت کی نیند سو جائیں گے، پھر احیاء ثانی کا سور پھونکا جائے گا اور ہم زندہ جاوید ہو جائیں گے۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ ذرا ٹھہرو، حیات کی عظمت کے ساتھ ساتھ موت کی حقیقت بھی دیکھ لو۔ یہ زندگی کا ایک وقفہ ہی نہیں، سلسلہ حیات کی ایک کڑی اور زندگی ایک کی ایک صورت ہے، بالکل نیند سے مشابہ۔ اس لیے میں نے سونے کے الفاظ استعمال کیے دونوں مرتبہ، موت کی گود میں سو جائیں گے۔ اب ذرا آیت تلاوت کرو آیہ کریمہ، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے جانے جب وہ وقت ان کے مرنے کا ہو، اور جن کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہوتا تو ان کی نیند میں کھینچ لیتا۔ نیند کو موت سے کس قدر مشابہ قرار دیا گیا ہے، اور گوش حقیقت نیوش سے سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون۔ خدا کی قسم تم لازماً مر جاؤ گے جیسے تم سو جاتے ہو، پھر یقیناً اٹھا لیے جاؤ گے جیسے تم نیند سے بیدار ہوتے ہو۔ اور یاد کرو آپ کی وہ دعا جو آپ کی ہر صبح کا معمول تھی، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ کل شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی، اور اسی طرح ایک دن اس موت سے بھی ہم جاگیں گے اور احیاء ہوگا، اور اللہ کی طرف جو ہے پھر ہمارا چل نکلنا ہوگا۔ شاید حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ لو۔ اللہ اکبر، کیا ظلمات بعضها فوق بعض کا گھپ اندھیرا طاری ہے ان ذہنوں پر جو موت اور زندگی کو عدم اور وجود کے ہم معنی سمجھے بیٹھے ہیں۔ حقائق کے اس درجہ اور اس طرح درجہ بدرجہ اور طبقاً عن طبق انکشاف کے بعد اب ذرا محسوسات کی دنیا سے لب بندو، چشم بندو، گوش بند۔ یہ صوفیہ کا مقولہ ہے کہ جو میڈیٹیشن ہے، اندرونی طور پر انسان اپنی شخصیت کے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اپنے آپ کو ایکسٹرنل ورلڈ سے ڈسکنیکٹ کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ورلڈ آف سینسز جس کو ہم کہتے ہیں، تاکہ وہ سٹیمولائی نہ آ رہے ہو اور آپ یکسو ہو کر اپنی پوری توجہ کو اپنے باطن پر مرکوز کر سکیں۔ ورنہ کان کچھ سن رہا ہے تو آپ کی طبیعت ادھر، آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے تو ادھر لپکے گی طبیعت۔ تو آنکھ بند کرو، لب میں بندو، گوش بندو، ہوش بند، چشم بندو، گوش بند ہو کر وجدان کی لامتناہی فضا میں چشم تخیل کو وا کرو اور تسلسل حیات انسانی کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کر پائے تو کیا عجب، ایک عجیب سا کیف محسوس کرو گے اور سرور و مستی سے ہمکنار ہوگے، اور کیا عجب کہ تمہارے منہ سے نکل جائے سبحانی ما عظم شانی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی شتیات میں اس کا شمار ہے۔ شتیات انہیں کہتے ہیں کہ جب کوئی صوفی یا عارف کسی اس کیف اور سرور کے اندر وہ ایک مغلوب ہو کر کوئی بات ایسی کہہ بیٹھتا ہے زبان سے کہ جو ویسے یعنی ظاہری اعتبار سے وہ شریعت کے خلاف ہے، یعنی اپنی عظمت کا وہ احساس ہوا، میں کیا ہوں جو اللہ نے مجھے بنایا ہے، سبحانی، پاک ہوں میں، کیا شان ہے میری، کیا میرا مقام ہے۔ تو یہی حقیقت کا ادراک ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اب ذرا اس کو ڈائیگرام سے سمجھ لیجئے آپ۔ اصل میں تو چاہیے تھے کچھ رنگدار چوک ہے۔ اب دیکھیے میں یہاں سے ایک پوری اس کی لینتھ میں کھینچ رہا ہوں اس کو، تاکہ معلوم ہو کہ یہ لامحدود ہے کوئی ذات۔ اس ذات سے جو بھی آپ کلمہ کن کہیں صادر ہوا
اور یہاں سے ہماری وہ روح کی تخلیق ہوئی. اس کے بعد اس میں عہد لینے کے بعد اس روح کو سلا دیا گیا. ادھر ذرا یہ سمجھیے کہ زمین ہے، زمین پر اس پر ہم گفتگو کریں گے بعد میں. جو بھی حیوانی اور مادی سلسلہ حیات ہے اس سے ایک جسم وجود میں آیا. ماں کے پیٹ میں ایک فیٹس تیار ہو گیا. یہ روح اس کے ساتھ لا کر شامل کر دی گئی. یہ احیاء ہے. اب احیاء اولا، احیاء اول. اماتہ اولا، یہ ہے ہماری تخلیق اول. قرآن کہتا ہے اس کو. کما خلقناکم اول مرہ، پہلی مرتبہ جب پیدا کیا تھا. پہلی مرتبہ کی ہماری تخلیق صرف ارواح کی حالت میں تھی، لیکن وہ ارواح، ہر روح اپنے شعور ذات کے ساتھ موجود تھی. میں، میری روح، آدم کی روح، محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کی روح، یہ ساری ارواح بیک وقت ہیں. اسی لیے کہا گیا الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے. اور ان سب سے عہد لیا گیا الست بربکم قالوا بلی. یہ ہماری حیات اول تھی. اس کے بعد سلا دیا گیا. کولڈ سٹوریج میں وہ ارواح ہے. یہاں زمینی سلسلے سے جو سلسلہ تخلیق ہے اس سے رحم مادر میں جو فیٹس تیار ہوا ہے، جو حدیث میں آتا ہے 4 مہینے کے بعد، یا کتنے 40 سے 120 دن، 4 مہینے کے بعد یوسف جو فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کی روح شامل کر دیتا ہے. اب یہ حیات دنیاوی ہے جس میں وہ روح بھی ہے اور یہ جسد بھی ہے. اس کو ذرا موٹا کر دینا چاہیے، نمایاں تو یہی نظر آتا ہے. اب جو ہوا اماتہ ثانیہ، جو ہوگا میرا اور آپ کا اور بے شمار کا ہو چکا ہے. یہ جسم جہاں سے آیا تھا وہیں گیا. اب پھر صرف روح رہ گئی ہے. لیکن اس کو بھی باریک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ موت کی نیند ایک ہے، نیم حیات، نیم شعوری. پھر احیاء ثانی ہوگا، پھر ایک جسد دیا جائے گا. یہ ہے جس کو ہم حیات اخروی کہتے ہیں. عام عقیدہ تو یہ ہے کہ یہی چلتا جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، چاہے وہ جہنم میں ہے اور چاہے وہ جنت میں ہے. لیکن اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے. ایک رائے تو میں نے بیان کی ہے کھل کر، اور وہ رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ سزا اپنے اپنے جرائم اور ان کے ماں بعد اثرات بھی شامل کر کے اس کے مطابق سزا پا کر اور پھر وہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا
یا یہ کہ معدوم کر دیا جائے گا اگر اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. یہ امام ابن تیمیہ کی بھی رائے ہے اور ابن عربی کی، اس لیے مجھے اس کے کہنے میں کوئی بات نہیں. اور یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس میں یہ دو متضاد شخصیتیں جمع ہوئی. ابن عربی شیخ اکبر ہے متصوفین کے، ابن تیمیہ وہابیین کے. یہ دونوں تو ایک دوسرے کے ہر اعتبار سے اینٹی تھیسس ہے، لیکن دونوں کے یہ امام اس بات پر متفق ہے، اگرچہ اہل سنت والجماعت کا جو آفیشل عقیدہ وہ اس کے خلاف ہے. وہ جنت اور جہنم دونوں کو ابدی مانتے ہیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی، روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی وہیں لوٹ جائے گی، ذات باری تعالی. یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر. یہ صرف صوفیہ کا قول ہے، اگرچہ عقلی ہے، منطقی ہے. وہیں سے یہ صادر ہوئی تھی. اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے. اصل میں جو اگلا ہے، جو ابھی تو ایک حصہ جو اور ہے حقیقت انسان کا، وہ تو تقریباً انہی چیزوں کی ریپیٹیشن آ رہی ہے. لیکن یہ کہ میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. روح وہیں سے صادر ہوئی ہے. یہ صادر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، اگرچہ تخلیق کا لفظ جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم کی حیثیت سے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن تکوین یہ اور شے ہے، تخلیق اور شے ہے. عالم امر اور عالم خلق کی بات ابھی کریں گے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہیں. لیکن ابھی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حیات جو ہے اس آیت کی حد تک، آپ اس بحث کو چھوڑ دیں اس آیت کی حد تک بھی، اب حیات کتنی ہو گئی ہماری؟ جو بھی تخلیق ہوئی ہے جس طریقے سے ہوئی اس کو چھوڑ دیجئے. پہلی تخلیق ہماری ہوئی عالم ارواح میں، ارواح انسانیہ کی. جی تیسری نہیں، 5 حیاتیں. میرے نزدیک تو ویسے تو 5 حیات ہے. نیند کے مشابہ ہے، یہ بھی سو گئے، وجود تو ختم نہیں ہوا ہے، ارواح ہے، سوئی ہوئی ہے. لیکن ویسے 3 آپ کہیں گے صحیح ہے. حیات قبل الولادت اسی لیے تو استعمال کیا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک زندگی ہم گزار کر آئے ہیں، اور اس زندگی میں ہم نے عہد کیا تھا لست بربکم قالوا بلا. کوئی اور توجیہ اس کی ممکن ہی نہیں ہے. پھر ہمیں سلا دیا گیا. اب قرآن کی آیت یہاں سے چل رہی، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اچھا، ثم یحییکم اور ثم الیہ ترجعون، اس میں بھی میرے اس تیسرے قول کے لیے دلیل موجود ہے. ثم آتا ہے تراخی، بعد سے بعد الموت یہ ایک مرحلہ ہے، الیہ ترجعون یہ ایک اور علیحدہ مرحلہ ہے. پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا، بالآخر تو وہیں جانا ہے. ہم وہیں سے آئے ہیں، وہیں ہمیں لوٹ جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ جانے والے. آخرت جو ہے وہ بھی، اب دیکھیے عام آدمی اس کو آخرت سے تعبیر کر کے گزر جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کافی ہے. اصل شے جو ہے انسان کی کردار کی اصلاح جو ہے وہ تو ہو گئی اس سے کہ آخرت کا عقیدہ ہے تو اپنے اعمال کو درست رکھے گا، حق پر قائم رہے گا، ناانصافی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، حرام خوری نہیں کرے گا. بھئی یہ مطلوب ہے. لیکن جو حقیقت نفس الامری، کہاں سے ہم آئے، فلسفہ وجود، جو اگلی بحث ہوگی ہماری، مراتب تخلیق اور تنزلات کی، وہ اس سے متعلق ہوگی جس کو میں نے ڈاٹڈ لائنز میں دیا ہے. یہ جو ڈاٹڈ لائنز میں یہاں چھوٹا سا آیا ہے، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے وہ پھر ابھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے. ذات باری سے، ہستی قدیم سے یہ حادث کائنات کیسے وجود میں آئی؟ واجب الوجود سے ممکن الوجود کا صدور کیسے ہوا، کن مراحل میں ہو کر ہوا؟
وہ قدیم ہستی جو بس وہی تھی اور کچھ نہیں، اس سے یہ کائنات، یہ حادث کائنات کیسے وجود میں ہے؟ یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں ابھی ہم نے گفتگو کی ہے صرف حیات و موت۔ موتیں دو ہیں، ایک موت اس صرف روحانی ہماری وہ سلا دیے گئے، کولڈ سٹوریج میں تو کہا کرتا ہوں، پھر ان ارواح کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا۔ اب زمین پر جو عمل جاری تھا، اس زمین پر عمل جو ہے اس میں تخلیق کا عالم خلق جو ہے اس میں جیسے جیسے پہلا تو یہ ہوا جو آدم کا حیولہ تیار ہوا، آدم کی روح پھونک دی گئی، یہاں سے بات چل رہی ہے۔ اب نسل آدم میں نطفن فی الاسلاب جو چلتے آ رہے ہیں مادی وجود، وہ جیسے ہی رحم مادر میں ایک وجود تیار ہوا، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ سارا نطفہ مضغہ یہ سب ہو گیا، ہڈیاں بن گئیں، گوشت چڑھ گیا، اب ایک اور تخلیق ہوئی ہے۔ وہ تخلیق کیا ہے؟ جو حدیث میں آیا کہ 40 دن جو ہے رحم مادر میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے انسان، 40 دن پھر وہ مضغہ ہوتا ہے، علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، اس میں وہ روح پھونک دیتا ہے۔ لوگوں نے اسے جان سمجھ رکھا ہے، حالانکہ بے جان تو نطفہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ حقیقت جو تو آج مجھے معلوم ہے نا، ہمارے مفسرین کو نہیں معلوم تھی تو نہیں معلوم ہو سکتی تھی۔ ان میں سے کس نے دیکھا اس سپرمیٹوزوئن کو دوڑتے ہوئے مائکروسکوپ کے نیچے کہ انہیں پتا ہو کہ یہ تو جاندار ہے تھی نطفہ، کوئی بے جان تھوڑا ہی تھا۔ اسی طرح وہ ایک سیل جو ماں کی طرف سے آ رہا ہے بیضا، وہ بے جان تھوڑا ہی ہے۔ ایوری سیل از اے لیونگ آرگینزم۔ تو دونوں نطفے زندہ تھے، مرد کا بھی عورت کا بھی، دونوں جمع ہوئے نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ وہ نطفہ امشاج ہے، وہ بڑھ رہا ہے، اس کے جو ہے سیلز پر سیلز ڈیوائیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب وہ ایک بال بن گئی ہے بہت بڑی سیلز کی۔ تو کیا یہ سب مردہ شے ہے؟ حیات تو تھی، لیکن یہ حیات حیوانی تھی ابھی صرف، اب جا کر روح شامل کی گئی، اب حیات جو ہے وہ در حقیقت حیات انسانی بنی، اس لیے کہ انسان تو اصل عبارت اس روح سے ہے۔ جب مرے گا وہ گئی، وہ روح بھی جائے گی اور اپنے ساتھ کچھ اور بھی لے جائے گی۔ اس حیات انسانی کا اور حیوانی کا بھی خلاصہ لے جائے گی، جان نفس ساتھ لے کر جائے گی، اسی سے ریجنریٹ ہوگا پھر ایک جسد۔ بعد سے بعد الموت جو ہے وہ جسد ہی کی شکل میں پھر ایک جسد دیا جائے گا، تاکہ جو ہم نے کمائی نیکیوں یا بدیوں کی جسد کے حوالے سے کی تھی، جسد ہی کے ذریعے سے اس کی جزا خیر اور شر کی ہمیں ملے۔ یہ ہے در حقیقت وہ جنت اور دوزخ کا۔ اسی لیے وہاں پر جنت کے اندر حوریں بھی ہیں، اور اس لیے وہاں پر جو بھی ساری نعمتیں دنیا کی ہیں وہ سب ملیں گی۔ میں ان کو لٹرل سینس میں لیتا ہوں، لیکن وہ سب نزل ہے، وہ ابتدائی ہے۔ اس کے بعد جو اصل ضیافت ہے وہ تو ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ اصل نعمتیں وہ ہیں، اور آخری شے جو ہے، آخر سوچئے انسان کے اندر جو ہے وہ جذبہ، یہ کھاتے رہیے پیتے رہیے تو کھانے پینے کی لذت ہی ختم ہو جائے گی آپ کی۔ یہ ساری چیزیں یہ تو آپ کی تسکین، تاکہ جن جن چیزوں سے آپ نے اپنے ہاتھ روکے رکھے دنیا کے اندر کہ یہ حرام ہے، وہ جو بھی آپ نے کیا ہے اس کی بھرپور تسکین آپ کو دے دی جائے۔ ایبسولوٹلی لاجیکل اور بالکل منطقی بات ہے، اس کی تسکین ہونی چاہیے، پوری تسکین، پوری سینشول گریٹیفیکیشن جو یہاں آپ نے اس لیے نہیں کی کہ اللہ کا حکم ہے، اس حلال اور حرام کی وجہ سے اپنے اوپر تنزلیں رکھی، وہاں پر اس کی پوری تسکین ہو جائے گی، فل سیٹسفیکشن۔ لیکن کیا اس سے وہ اصل انسان جو ہے، وہ اس کی جو اصل پیاس ہے وہ بجھ جائے گی؟ وہ تو روح کی پیاس ہے۔ وہ تو یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی کتنے ہی انسان ایسے جنہیں ان چیزوں سے کوئی رغبت ہی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اللہ کی محبت جو ہے وہ اسی کے اندر جو ہے ان کو سرور ہے اور کیف ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کیا ہوگا؟ تو آخری چیز جو ہے وہ تو عشرت قطع ہے، دریا میں فنا ہو جانا۔ یہ لیکن بات جو ہے یہ عام کہنے کی نہیں ہے، کرنے کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ فلسفہ اور منطق اور حکمت کا یہی تقاضا ہے،
اور یہی چیز جیسے ایک درجے میں تو کم سے کم وہ ابن عربی اور ابن تیمیہ دونوں اس کے متفق ہیں، اور وہ تو اتنی پختہ بات ہے نا، جیسے میں نے اپنے دونوں جمعوں کی تقریروں میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر جتنا چاہے دے، 1000 گنا دے، کروڑ گنا دے، اس کی مرضی ہے، فضل ہے، بغیر حساب جتنا دے۔ جرم کی سزا صرف بقدر جرم ہوگی، اس سے زائد نہیں دے سکتے۔ اور آپ نے کتنے ہی جرم کیے ہوں، آپ نے فرض کیجئے کہ 80 برس معصیت ہی میں گزار دیے، پھر بھی لمیٹڈ ہے، پھر آخری انسان تک بھی اس کے اثرات پہنچ گئے، تب بھی لمیٹڈ ہے، وہ ایبسولوٹ تو نہیں ہوگا، ان لمیٹڈ تو نہیں ہوگا، تو سزا ان لمیٹڈ کیسے ہو جائے گی، کتنی ہی لمبی ہو۔ اسی لیے قرآن مجید کہیں احقابہ کہتا ہے، کبھی کہتا ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، گویا کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ آسمان و زمین یہ نہ رہے، یہ بساط پوری لپیٹ لی جائے جو بساط اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ تمام خلائیں اور یہ خلا جو ہے یہ بھی اللہ کے داہنے ہاتھ کے اوپر لپٹی ہوئی ہے، اس پر جا کر یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے۔ پھر یہ ہے جی جستے ثانی بھی یہی بھی ہو سکتا ہے، جی جستے ثانی جو ملنا ہے وہ یہی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے بالکل، میرے نزدیک احیاء یہی ہونا ہے، حساب کتاب یہی ہونا ہے، میدان حشر یہی ہے، اور ابتدائی نزل بھی یہی ہے، اس لیے کہ جسد تو یہیں سے ملے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب یہ نخلق جو خلق کس کی ہو رہی؟ جسم خاک سے پیدا کیا گیا، جسم اس میں لوٹایا جائے گا، اور جسم دوبارہ اس میں سے نکال دیا جائے گا، تو وہ تو یہیں سے ہونی ہے تخلیق۔ البتہ روح نہ یہاں کی ہے نہ یہاں سے پیدا کی گئی ہے، وہ کہیں اور کی شے ہے، کہیں اور سے آئی ہے، وہ جہاں سے آئی تھی وہاں لوٹے گی، جسم جہاں سے آیا تھا یہاں لوٹے گا۔ البتہ یہ کہ پہلے جو جسم دیا گیا ہے وہ تخلیق کے مختلف مراحل گزر کر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، پھر بچپن، لیکن اس کے بعد اللہ کو اس کی قدرت حاصل ہے کہ دفعتاً ایک جسم آپ کو عطا کر دے، وہ یہی ہوگا۔ میدان حشر بھی یہی، اسی لیے عرفات کے میدان کو کہا جاتا ہے اسی کو کھینچا جائے گا۔ اسی لیے یہ خانہ کعبہ کے بارے میں روایات ہے کہ اصل میں حوض کوثر یہی ہے، اس کی معنویت ظاہر ہو جائے گی، اور یہی در حقیقت عرفات کا میدان جو ہے میدان حشر ہے، اس کو کھینچیے، اس لیے کہ زمین وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا، اسٹریچ کی جائے گی زمین، تو وہ زمین یہیں پر ہوگا، قصہ زمین برسر زمین۔ پھر یہ کہ اوپر کے درجات تو پھر ان کے لیے ہیں جو اس نزول سے آگے گزر جائیں، ان کے لیے، اسی لیے کافروں کے بارے میں آتا ہے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ کیا آیت ہے اس کے؟ لا تفتح لهم الابواب السماء، کھولے نہیں جائیں گے، وہ کہاں جائیں گے وہاں، وہ تو یہی کی شے، یہی مریں گے، یہی کھپیں گے، یہی معدوم بھی ہو جائیں گے۔ they'll be incinerated۔ انسنریشن کس کو کہتے ہیں؟ انسنریٹرز ہوتے ہیں کوئی چیزیں ایسی ڈال کے جلا کے راکھ کر دی جائیں، وجود نہ رہے، they are just finished، اس لیے کہ ان میں صرف مادی شے تھی، مادی شے ختم ہوئی، خلاص ہوئی، جلا کے راکھ کر دی۔ البتہ جن میں خیر کا ایلیمنٹ تھا، چاہے تھوڑا سا بھی ہو، ایمان کی رمق تھوڑی سی بھی ہو، وہ اپنے گناہوں کے مقدس سزا پا کر نکل آئیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ ایٹرنل ایلیمنٹ ہے، ایمان کا ہے، وہ نکلیں گے، پھر وہ اپنے درجے پا کر وہ پھر چڑھیں گے، اور پھر ان کی جنتیں، ان کے مقامات کہاں کہاں ہوں گے کہ ایک نچلے درجے کا جنتی حدیث میں آیا ہے کہ اوپر والے درجے کی جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو، وہ پھر اللہ کی قدرت جہاں جہاں لے کر جائے۔ لیکن یہ دل اندر یہ گندگی، یہ جھاڑ جکاٹ، تو یہ تو یہیں پر انسنریٹ کر دیا جائے، جسٹ فنشڈ۔ اس لیے کہ اس میں اسی لیے علامہ اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے، لفظ غلط استعمال کر گئے، اس لیے بہت بڑی گمراہی بن گیا۔ ریزریکشن، پچھلے دنوں یہ لکھا تھا انہوں نے، جاوید اقبال نے بھی، اس پر ہمارے ایک ساتھی نے ان پر تنقید بھی کی تھی، پتہ نہیں فیاض میاں صاحب نہیں شامل اس پروگرام میں؟ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال ہے کہ یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ جہنم میں مکمل ہوگا؟ یہ آج کل نہیں، اس جسم کا ایسا جسم دیا جائے گا کہ جس پر آگ جلا دے گی فوراً ایک کھال دوبارہ پیدا ہو جائے گی تاکہ پھر دوبارہ مزہ چکھے۔ جسم نے کیا ہے تو سزا گناہ کی سزا دی جانی ہے آپ کے اس شعور کو، جسم کو نہیں۔
جسم واسطہ ہے، گناہ بھی ہاتھ میں تو آپ کے بلکہ خلاف استغاثہ کرنا ہے کہ اس بدبخت نے مجھے غلط کام میں استعمال کیا، اس کا کیا جرم ہے اس غریب ہاتھ کا؟ جرم کرنے والا تو وہ ہے جس کی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ اتنی سمجھ تو کتے کو بھی ہے کہ آپ لاٹھی سے اسے مارتے تو وہ لاٹھی پر نہیں آتا، آپ پر آتا ہے، حملہ کرے گا آپ پر، حالانکہ اسے ضرب لگ رہی ہے لاٹھی سے، اسے پتا ہے لاٹھی کوئی شے نہیں، مارنے والا تو مجھے یہ ہے۔ اسی طریقے سے در حقیقت ہمارا وہ نفس ناطقہ کہہ لیں یا ہمارا جو اصل وجود ہے، جو انا ہے، مجرم اگر ہے وہ کسب سیئہ کی ہے یا کسب حسنہ کی، اس نے کی، جسم تو اس کا ذریعہ ہے۔ البتہ چونکہ اس کے ذریعے سے کیا ہے تو اس کے لیے جو اس کو جو دینا ہے، اس شعور کو جو سزا دینی ہے، وہ در حقیقت ایک جسم ہی اسی کی طرح کا دے کر اسی کے ذریعے سے آئے گا جس کا کہ وہ عادی ہے۔ یہاں پر بھی آگ سے جل جاتی تھی کھال تو تکلیف ہوتی تھی نا، اب وہ وہاں پر بھی وہ تکلیف آپ کو اسی ذریعے سے، البتہ وہ کھال ایسی ہوگی کہ وہ کھال جو ہے وہ جلس جائے گی، دوبارہ تیار ہو جائے گی۔ وہ روح کے ساتھ ہوگی۔ اس پہ ذرا بعد میں، ابھی ذرا اس کو مسئلے کو